السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی باجی الحمد للہ۔ خیرون سواجی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹارٹ کیجیے باجی۔ جی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ، يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، والله عليم بالمتقين، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكته، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، وأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط، صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين،
ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، پس جن لوگوں کے سیاہ ہوئے چہرے، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ تو آپ عذاب چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ اور البتہ جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور اللہ جہان والوں پر کوئی ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہو۔ تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں کچھ ایمان والے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ وہ شیطان کی صفت تمہارا ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اگر وہ تم سے لڑیں گے تو تمہیں پیٹ دکھائیں گے، پھر ان کی مدد ان پر ذلت مار دی گئی ہے جہاں کہیں وہ پائے جائے، سوائے اس کے کہ اللہ کے عہد میں ہے اور لوگوں کے عہد میں وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، اور ان پر چسپاں کر دی گئی محتاجی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اہل کتاب میں سب برابر نہیں ہے، ایک جماعت سیدھی راہ پر قائم ہے اور رات کے اوقات میں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اور وہ نیک کاموں میں دوڑتے ہیں۔ یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں، اور وہ جو کریں گے کوئی نیکی تو ہرگز اس کی ناقدری نہ ہوگی، اور اللہ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ہرگز اللہ کے آگے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد کچھ بھی کام آئیں گی، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی مثال ایسی ہے جو کچھ خرچ کرتے ہیں دنیا میں، ایسی ہے جیسے اس میں پالا ہو اور وہ جا لگے کھیتی کو، اس قوم کی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر وہ اس کو تباہ کر ڈالے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنا ظلم کیا۔ اے ایمان والو، اپنوں کے سوا کسی کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی میں کمی نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف پاؤ۔ ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے ان کے ہی منہوں سے، اور ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی بڑا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی، اگر تم عقل رکھتے ہو سن لو۔ تم وہ جو ان دوست رکھتے ہیں اور وہ تمہیں دوست نہیں رکھتے، تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، جب تم ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہ تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کہہ دیجئے تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تم کو کوئی برائی پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو نہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ سکیں گے، ان کا فریب کچھ بھی تمہارا نہ بگاڑ سکے گا۔ بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا بچ۔ باجی آواز آئی کیا میری؟ جی جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ پھر سے ایک بار ہم سب جمع ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ایک وقت اور دیا، ایک دن کا وقت اور دے دیا ہمیں کہ اس محفل میں بیٹھے۔ آپ کو پتہ ہے محفلوں میں نام لکھ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، محفل میں بیٹھنے والوں کے نام لکھ دیتا ہے۔ سب لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں، سب لوگ نہیں بیٹھ پاتے ہیں بے شک محفلوں میں، ایسی ذکر کی محفلوں میں۔ ان ذکر کی محفلوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کا نام لکھ دیتے ہیں صرف وہی بیٹھ پاتے ہیں۔
کیونکہ کتنی ساری دعائیں ہمارے ساتھ جڑ جاتی ہیں نا، کتنے سمندر کی مچھلیاں ہے نا، درندے جانور ہے نا، سب لوگ جنگل کے درندے ہے نا، اور سمندر کی مچھلیاں فرشتے سب ہمارے لیے دعائیں خیر کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کا حصہ ہمیں بنا دے اور ان دعاؤں کو قبول بھی فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے لاسٹ میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ کی رسی کو تھام لینا ہے نا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما کے گئے تھے کہ میں اپنے پیچھے ہے نا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کون کون سی چیز تھی؟ قرآن مجید اور شریعت۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ ہے نا، ایک تو قرآن اور دوسرا جو ہے نا میری سنت۔ تو اس کو جو تھامے رہے گا وہ کیا ہوگا ہے نا، راستے سے نہیں بھٹکے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کیا کرو، تم ایک جماعت بن جاؤ اور لوگوں کو کیا کرو، تم ہے نا بھلائی کے کاموں کی طرف دعوت دو، اور یہ جو رسی ہے جو تم تھام چکے ہو وہ لوگوں تک بھی اس کو پہنچا دو ہے نا، لوگوں کو بھی اس میں شامل کر لو، ان کے ہاتھوں میں بھی یہ تھما دو ہے نا، سب کو کیا کرو، ایک ایک رسی میں کیا کرو، ایک دھاگے میں کیا کرو، سب پرو کے ایک ہو جاؤ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ کام تم اکیلے نہیں کر سکتے ہے نا، تم ایک گروپ بنا لو، تنظیم بنا لو اور جماعت سے جڑے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ بھیڑیا جو ہے اسی بکری پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے جماعت سے کیا ہوتی ہے نا الگ ہو جاتی ہے نا، شیطان کے ترنے والے بن جاتے ہیں ایسے لوگ جو جماعت سے کیا ہوتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ تو تم میں سے ایک گروپ ہونا چاہیے جو لوگوں کو کیا ہونا چاہیے، نیکی کی طرف بلائے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہم کو اللہ نے وہ بھی بتایا کہ جو لوگ یہ جو کام ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عالموں مبلغ دائی لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ لوگ کیا کرے، لوگوں کو ہے نا دعوت دے، بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ تو اللہ نے یہاں فرما دیا کہ یہ سب کا فریضہ ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فریضہ ہے، اور جو اس سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے اللہ نے کیا فرما دیا ہے نا، اللہ نے فرما دیا اے لوگو، تم میں سے لوگ نہیں، الحمدللہ آج جو آیت انہوں نے پڑھا نا کہ کچھ لوگ کیا ہوں گے، تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں گروہوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی ہدایت کے بعد اختلاف میں پڑ گئے۔ جنہوں نے یہ رویہ اپنایا وہ دن سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگوں کے چہرے کیا ہوں گے ہے نا کالے بھی ہوں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے کیا ہوں گے، روشن ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کی رحمت کی سائے میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہے، اور سارے معاملے اللہ ہی کے سامنے پیش ہونے ہیں۔ یہاں تک کہ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کیا کہہ رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، کسی پر اللہ جو ہے زبردستی کسی پر نا گناہ ہے نا، گناہ کا عذاب نہیں دینا چاہتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تم پہ کیا چاہتا ہے نا کہ تم کو ڈھیل دیتا ہے، تم کو موقع دیتا ہے کہ تم کیا کرو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لو ہے نا، تم کو بخش بھی دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے ہم کو منع کر دیا، جو اہل کتاب جو ہے جو غلطیاں کرتے رہے ان سب سے ہم کو کیا کر دیا، اللہ نے کیا کر دیا ہے نا، واقف کرا دیا کہ وہ لوگ ایسا ایسا کرتے تھے، اب تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے نا، اس لیے ان کی جو حرکتیں اللہ نے بتا دیا۔ اب ہمارے لیے کیا بتایا کہ تم ایسا ایسا کرو، گروپ بن جاؤ ہے نا، لوگوں کو کیا کرو، اس رسی سے جوڑ دو۔ جب
تمہارے پاس لوگ آ جائیں گے، تم سے جڑ جائیں گے، تو پھر تم کیا کرنا؟ ان کی تنقید نہیں کرنا، ہے نا، اپنے علم کے بیسس پر کہ میں تو بڑی علم والی ہوں، میں تو قرآن کی کلاس اٹینڈ کرتی ہوں، مجھے تو سب پتہ چل گیا ہے حدیث و قرآن کیا ہے، تو اس بیسس پر تکبر کر کے آنے والوں پر دھوس نہیں جمانا ہے، رعب نہیں جمانا، کسی کی تنقید نہیں کرنا، کسی کے زلفوں پر باتیں مت بنانا، کسی کے گناہوں کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کے لباس کا مذاق نہیں اڑانا، ان پر انگلیاں نہیں اٹھانا، کسی پر، ہے نا، کفر کے، کسی پر نفاق کے فتوے صادر نہیں کرنا ہے۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں گے تو کوئی تنقید نہیں، کوئی نکتہ چینی نہیں، کوئی مذاق نہیں کرنا، کیا کرنا پھر؟ یامرون بالمعروف، وہ جیسے بھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، آخر تم بھی تو اللہ کی رسی کو پکڑنے سے پہلے ایسے ہی تھے نا، تم بھی تو اسی، ہے نا، اسی طرح سے بھٹکے ہوئے تھے نا، تو جب تمہارے پاس وہ خیر کی تلاش میں کوئی آئے تمہاری بہن، تو ان پر کفر اور نفاق کے فتوے لگا کے بھگا مت دینا، ان کو خیر دینا، بھلائیوں کی باتیں بتانا، نیکیوں کی باتیں بتانا، ان کو پاکی اور طہارت کے طریقے سکھا دینا، وضو اور غسل کے آداب سکھا دینا، ان کو اخلاق کے زیورات سے آراستہ ہونے کے آداب سکھا دینا، ان کو نماز سکھا دینا، روزے کا طریقہ سکھا دینا، ان کو نیکی کی بلندی تک پہنچنے والے انفاق فی سبیل اللہ کا طریقہ بتا دینا کہ میری بہن، ضروری نہیں ہے کہ تم بہت بہت دو، اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دے دو، اللہ اس کو ایک بچھیرے کی طرح پالے گا اور اسے احد پہاڑ کے جتنا کر دے گا۔ تو ان کو پازیٹیو دین کے احکامات سکھانا، یا امرون بالمعروف، ان کو اچھی اچھی نیکیوں اور بھلائی کی بات سکھانا۔ اچھا، جب وہ قرآن حدیث کی تعلیمات کو مان کر صالح بن جائیں گے تو ان کو 4 اسٹیج تک پہنچانا ہے نا۔ فرسٹ اسٹیج ہم کو کیا بتایا ہے؟ گروہ بننا، دوسرا لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، تیسرا جو ہے ان کو بھلائی کی باتیں سکھا لو، پھر کیا کرو؟ ان کے معاملے درست کرو، اخلاق عبادات ان کے درست کر لو، پھر کیا کرو؟ پھر جب وہ بھلائی کی راہ پہ چل پڑیں گے تو پھر 4 اسٹیج کیا کرو؟ ان کے اندر کچھ نہ کچھ منکرات رہ جائیں گے، غلط عادتیں رہ جائیں گی، تو پھر فائنل برشنگ اپ کرو۔ جب وہ قرآن کو تھام لیں گے اور ان کے دین کے رنگ میں رنگ جائیں گے نا، اس سے دھڑکنیں ان کی جڑ جائیں گی نا دین سے، تو پھر کیا کرنا؟ ان کی برائیوں کو ہٹا دینا ان میں سے۔ آج دعوت ان اسٹیپس میں نہیں ہو رہی ہے نا، شریعت جب احکامات دیتی ہے تو اس کی اسٹیپس کو بھی ملحوظ ہونا بہت ضروری ہے، اسٹیپس کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ بتائیے، کبھی وضو میں، ہے نا، باجو دھو کے منہ دھوتے ہیں کیا؟ باجو پہلے دھو کے پھر منہ دھوتے ہیں کیا؟ دھوتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں وضو نو میں، میم۔ ہے نا؟ اگر وضو میں ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی تو وضو نہیں ہوتا ہے نا، وضو کو ایک ترتیب دیا گیا، اسی ترتیب سے کریں گے نا تبھی وضو ہوگا نا۔ پھر پاکی اور طہارت ہے نا، اسی طرح دعوت میں بھی، تربیت میں اور قرآن کی تبلیغ میں بھی ترتیب لازم ہے، ہماری دعوت میں بھی ترتیب لازم ہے۔ دعوت دے کے جب لوگ آتے ہیں تو ان کی تنقید کر کے، ان کی مذاق اڑا کے، ان کا نیگیشن کر کے، ان کا دل توڑ کے، کفر کے لمبے لمبے فتوے صادر کر کے آنے والوں کو بھگا نہیں دینا ہے نا، بھگانا نہیں ہے نا، جماعت سے جوڑنا ہے، دعوت دینا ہے، پھر بھلائی کی باتیں بتانا ہے، ان میں سے منکرات کو نکالنا ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہے۔ جو فرد یہ کرے گا، جو گھٹانا ہے نا، جو یہ کرے گا، گھرانا یہ کرے گا، تو فلاح پانے والے ہیں۔ ہم فلاح کے نسخوں سے دور ہے، اس لیے ہم کیا ہے نا، خسارے میں ہے۔ اگر فلاح چاہتے ہیں تو ان 4 اسٹیپ کو اپنانا ہے نا، اللہ نے بتا دیا یہ 4 اسٹیپ، یہ کام کرتے کرتے تم فرقے میں نہ بڑھ جانا، مسلکوں میں نہ بڑھ جانا۔ پھر اللہ نے فرمایا کچھ لوگ کامیاب ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو ناکامیاب ہوں گے، جو کامیاب ہوں گے ان کا چہرہ کیا ہوگا؟ روشن ہوگا اس دن۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، الہی مشرور اور ساداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا، یہی ہوں گے وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسی کو تھام کر معاشرے میں وہ کام کیا جس کو شریعت میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں۔
تو معاشرے میں جو یہ کام کرے گا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ کیا ہوگا؟ روشن ہوگا، اور جو اس میں حصہ نہیں ڈالے گا تو پھر اس دن اس کا چہرہ کیا ہوگا؟ ہے نا، کالا ہوگا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جن کا چہرہ کالا ہوگا، ہے نا، ہمیں کن لوگوں میں سے بنانا؟ جن کے چہرے روشن ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، ہے نا، آگے اللہ فرما رہے ہیں زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہے، اور اللہ تم پر کوئی ظلم کرنا نہیں چاہتا ہے نا۔ آگے اللہ نے فرمایا اب دنیا میں وہ بہترین گروہ، کن تم خیرہ امتین، یہ جو ہے بہترین گروہ تم ہو، اللہ فرما رہے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ، جسے انسانوں کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ اللہ ہماری زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ایمان والے کیا ہیں، کون سے گروہ میں آتے ہیں ہم؟ خیرہ امتین اخرجت للناس، کس کے لیے اتارا گیا ہے ہم کو؟ لوگوں کے لیے، ہم کو لوگوں کی اصلاح کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے، میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تاج پوشی کی ہے، تاج پوشی کی جا رہی ہے گروہ کی، اللہ تاج پوشی کر رہے ہیں، ہے نا۔ ہمیں جسے آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل کے قبلے کو اللہ نے کیا کیا تھا، ہے نا، ان کے قبلے کو چینج کیا تھا، مسلمانوں کو کیا بنا دیا؟ خیر امتین کا تاج پوشی کر دیا تھا۔ آج ہماری بھی تاج پوشی ہو رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں اس آیت کو، تو ہماری آج ہو رہی ہے نا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو معزول کیا تھا، اہل کتاب کو امامت سے ہٹا دیا تھا، مسلمانوں کو امامت دے دی گئی تھی، حکومت خلافت دے دی گئی تھی۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے سر پر کیا ہے؟ تاج رکھا جا رہا ہے، خیر امتین کا، تم بہترین امت ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا یہ کرم ہے۔ یہ وہی امت ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ 2/3، ہے نا، 3 حصہ کیا جائے پوری امت کا تو اس میں سے 2 حصہ، ہے نا، 2/3 جنتی میری امت میں سے ہوں گے۔ اسی امت کو لیبل کر دیا اللہ نے کہ تم بہترین امت ہو۔ احساس تو ہو تمہارے اندر، احساس تو پیدا ہو جائے تمہارے اندر، اللہ احساس پیدا کر رہے ہیں۔ اچھا احساس پیدا ہو گیا نا کہ اللہ نے خیر امتین بنا دیا ہے، یہ احساس پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ذمہ داری بھی دے دیا ہے، کیا فرمایا؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، ہے نا، اور انسانوں کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے نا۔ بیسٹ امت اس لیے نہیں بنایا گیا تم کو کہ تم اپنے ہی لباسوں کو سنوارتے رہو، سجاتے رہو، ڈیزائنر آؤٹ فٹ بناتے رہو، تم اپنے ہی گھروں کو چمکاتے فرنسڈ کرتے رہ جاؤ، تم اپنے ہی زیورات، اپنے پرس، اپنے ہی شوز کو لیٹسٹ ڈیزائن کر کے اپڈیٹ کرتے رہ جاؤ، تم اپنے ہی ہیئر اسٹائل کو ریفائن کرنے والے سیدھا، ہے نا، اسٹریٹ کرتے رہ جاؤ۔ تم کو اس لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ اخرجت الناس، تم کو تو بنایا ہی گیا ہے، تم انسانوں کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے بنایا گیا ہے۔ احساس ہو رہا ہے آپ کو؟ اللہ فرما رہا ہے یہ آیت میں تم کو ان سب فالتو کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تم کو تو بنایا ہی گیا ہے، لوگوں کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے بنایا گیا ہے، تمہیں اپنے دسترخوانوں کو سجانے کے لیے، صبح سے لے کے شام تک، دوپہر میں کیا بنے گا، کھانے میں کیا بنے گا، سنیکس میں کیا بنے گا، ڈنر میں کیا بنے گا، اس کے لیے نہیں، خود کے حسن کو سنوارنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے میری بہنوں، تم کو تو اللہ کی رسی کو عام کرنا ہے، تم کو تو نائب بنایا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ اب تو کوئی نبی نہیں آئیں گے نا، اس لیے تم کو نبیوں کے نائب بنایا گیا ہے۔ یہ اللہ کی رسی کو پروموٹ کرنے والے ہو تم، لوگوں تک اس کو پہنچانے کے لیے تم کو بنایا گیا ہے، تاکہ تم اپنے ارد گرد کے لوگوں تک کے بھلائیوں کی ترغیب دو، برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ خیر امتین کا نام جو رکھا گیا ہے نا، اس کی وجہ اس کی جو ہے نا وجہ کیا ہے نا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بنیادی 2 کام ہے ہمارے خیر امتین کے، یاد رکھیے گا۔ جس مقصد کے لیے اگر کسی چیز کو بنایا جاتا ہے نا،
وہ مقصد اگر وہ پورا نہ کرے تو کیا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ؟ بتا سکتے ہو کوئی؟ اگر کوئی چیز ہے وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو اس چیز کے ساتھ، اس دنیا کو کی چیز کے ساتھ؟ اللہ اس کی جگہ اس پہ کو دوسرے توڑ لوگ لے دیتے ہیں آئیں گے. باجی، ڈسکارڈ کر دیتے ہیں اس کو. ہے نا، ہم کیا کرتے ہاں ہیں، ہاں ہے نا، ڈسکارڈ کرتے. تو اللہ بھی ایسا ہی کرتا ہے نا بھائی. جب تم چھوٹی سی چیزوں کو ڈسکارڈ کر سکتے ہو، کام کی جس کام کے لیے لائے تھے وہ نہیں کر رہی تو اس کو ہٹاؤ پھینکو، تو اللہ نہیں کر سکتے ڈسکارڈ؟ بتا دیا نا جی تم کو، تمہارا یہ کام ہے رہنمائی کرنا، اصلاح کرنا ہے لوگوں کی، اور تم نے تو کیا ہی نہیں کام، تو تم کو ڈسکارڈ نہیں کرے گا اللہ؟ جی. دیکھیے ایک مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں. ایک گھڑی ہے، الارم کلاک ہے آپ کے بیڈ سائڈ میں، آپ رکھتے ہیں اپنے سونے کی جگہ، بیڈ سائڈ ہوتی ہے نا، بیڈ کے سائڈ میں آپ رکھتے ہیں ایک الارم کلاک کو. وقت اور الارم دینے کے لیے آپ نے اس گھڑی کو لایا تھا. اگر وہ نہ دے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ نہ وہ الارم بجا رہی ہے نہ وقت دے رہی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو ہلاتے ہیں، ٹھوکتے بجاتے ہیں، ہے نا. اگر نہیں ہوتی تو پھر سیل چینج کر کے دیکھتے ہیں. اگر پھر بھی نہیں چلتی ہے تو ہم اس کو ریپیئرنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں. اگر ریپیئرنگ کے جھٹکے ہوتے ہیں، پیچ کسا جاتا ہے، تب بھی وہ رسپونڈ نہیں کرتی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس فضول گھڑی کو پھینک دیتے ہیں. پھینکتے ہیں نا، یا کباڑی کو دے دیتے ہیں، یا کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ جس مقصد کے لیے میں تو گھڑی لائی تھی وہ مقصد پورا ہی نہیں کر رہی، تو میں اس کو بیڈ سائڈ میں زینت بنا کے کیوں رکھوں گی، ہے نا، سجا کے کیوں رکھوں گی؟ اس کو پھینک دوں گی نا. جس مقصد کے لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امتین بنایا گیا تھا، اگر وہ اس مقصد کو پورا نہیں کرے گی تو اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا نا، وہی ہوگا نا جو گھڑی کے ساتھ ہوا. اللہ نہ کرے، ہے نا. وہ آپ سنتے بھی ہیں، یہ شکوہ بھی ہے نا آج، رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، ہے نا، برق گرتی ہے پھر وہ بیچارے مسلمانوں پر. آج برق گرتی ہے، بجلی گرتی ہے، برق کیوں گر رہی ہے مسلمانوں پر؟ آج مسلمان کیوں پیسے جا رہے ہیں، کٹے جا رہے ہیں، کہیں دھماکے ہیں، کہیں، ہے نا، زلزلے آ رہے، طوفان آ رہا ہے. انہی چیزوں سے تو دو چار ہے نا ہم سب. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنا مقصد تخلیق بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے تخلیق کے مقصد کو بھلا دیا ہے. آج اگر معاشرے میں مسائل ہیں تو یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں برائیاں ہیں. ہم دیکھتے ہیں ان کا کڑوا کسیلا ہونے کو تو سمجھ رہے ہیں ہم کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں، لیکن، ہے نا، پھر کیا کرتے ہیں ہم، ہے نا، برائیاں ہیں لیکن ان کا علم کر لیتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم اس کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے آج کے مسائل کی. جس معاشرے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ہٹ جائے گا، اس معاشرے میں انتصار، فساد، بگاڑ، ہر قسم کے طوفان، زلزلے ضرور اٹھ کے آئیں گے. فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم پہ لازم ہے کہ جب کسی ظلم کو، ہے نا، کسی ظالم کو دیکھو یا ظلم ہوتے ہوئے دیکھو، ہے نا، زیادتی ظلم کو دیکھو، جب تم کسی ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھو، ظلم مطلب گناہ اور زیادتی، ہے نا. اگر تم جب کسی ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھو، اگر طاقت رکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے ہاتھ سے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں اس کو ضرور برا محسوس کرو. یہ کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا. گویا ہاتھ سے، زبان سے روکنا تھا لیکن نہیں روک پائے، تو دل میں تو درجہ ہے ایمان کا. مطلب ہم ایمان کے کمزور درجے میں اگر ہم برا سمجھ رہے ہیں کہ ہاتھ اور زبان یوز نہیں کر رہے ہیں، ہے نا، تو آج اپنا اور اپنے معاشرے کا محاسبہ کرتے جائیں گے ہم. آج فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ نہیں تھام لو گے، جب ظالم کو دیکھو گے اس کا ہاتھ تھام نہیں لوگے، پھر اللہ تمہیں عام عذاب دے گا. یہ کن تم خیر امتین کو وارن کر رہی ہے حدیث. ظالم کو دیکھو گے اور ان کا ہاتھ نہیں تھام لوگے، یعنی تم ارد گرد ظلم زیادتی دیکھو گے، حرام کاریاں دیکھو گے، گناہ دیکھو گے، حدود اللہ سے تجاوز دیکھو گے، بے حیائیاں، فحاشیاں دیکھو گے، اور تم اپنے کیا ہے
پھر تم کیا ہے اس کو روکو گے نہیں، ان کے ہاتھ ظلم کرنے والوں کے ہاتھ کو نہیں تھام لو گے، پھر اللہ تمہیں عام عذاب دے گا۔ اگر مقصد کو ترک کر دو گے تو عام عذاب دے گا اللہ۔ عام عذاب سمجھتے ہیں نا، جیسے گیہوں کے ساتھ گن بھی پیسا جائے گا، وہ عام عذاب ہوتا ہے۔ جیسے کوئی عذاب آیا، جیسے کورونا آیا، اب بولے ایسا تو نہیں ہوا کہ جو گناہ گار تھے ان کو ہی کورونا ہوا، اچھے لوگوں کو بھی ہوا، وہ ان کو بھی موت ہوئی، وہ بھی شہید ہوئے، ہے نا؟ اچھے لوگوں کو بھی آئی وہ موت اس میں کورونا کے وقت میں، اور ان کو بھی کیا ہے، لوگوں نے چھو کر، رشتہ داروں نے، گھر والوں نے نہیں، ہے نا، گورنمنٹ کے لوگوں نے ان کو کیا کیا، ہے نا، پھر ان کی، ہے نا، ان کو قبر میں ڈالا۔ چھونا بھی منع تھا، چھونے بھی نہیں دیتے تھے وہ لوگ جا کے، انہوں نے ہی ان کو دفن کرنا تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ عام عذاب نہیں تھا؟ جہاں بم دھماکہ ہوتا ہے، زلزلے طوفان آتے ہیں، جنرلائز ہوتا ہے نا، یہ سب کے لیے ہوتا ہے نا، عام ہوتا ہے نا یہ۔ آج برائیاں ایسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور برائی کو برائی کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے برائی کو برائی؟ نیکی کی کمی میں نیکی کی تاکید کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نیکی کی کمیاں دکھ رہی ہے کہ نیکی کم ہو گئی ہے، لیکن کوئی تاکید کرنے والا سامنے نہیں آتا ہے۔ یہ 25 سال، آج سے 25 سال پہلے نہیں تھا میری بہنوں۔ 25 سال پہلے تکلیفیں بھی ایسی نہیں آتی تھی۔ پھر عام عذاب ہے نا؟ آج گیس نہیں مل رہی ہے، کئی کئی دن تک گیس کا سلنڈر کا جو ہے نا، وہ نہیں آ رہا تھا، ہم تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ اناج نہیں مل رہا ہے، قرض کے انبار لگے ہوئے ہیں، یہ عام عذاب تو ہے۔ ایسی ایسی بیماریاں مسلط ہو رہی ہیں کہ جس کا علاج نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کینسر جیسی بیماری کیسے عام ہو گئی ہے، جس کا علاج نہیں ہے آج تک کے۔ اپنے اپنوں سے لڑ رہے ہیں، حاکم محکوم سے لڑ رہے ہیں، ہے نا؟ دوسری وجہ یہی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے، اس کا ہاتھ نہیں تھام لیں گے، تو اللہ ان پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو ان میں سے ہی بدترین ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اللہ حکمران بنا کے مسلط کرے گا، انہی میں سے وہ لوگ ہوں گے۔ کیسے ہوں گے وہ لوگ؟ بدترین ہوں گے، مطلب شرابوں میں دھت رہنے والے، ان پڑھ، جاہل، لا علم لوگ ہوں گے، وہ بدترین لوگ ہوں گے۔ وہ ان کو سزائیں دیں گے، وہ لوگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ وہ ان کو اذیتیں دیں گے، لیکن وہ ان کو روک نہیں پائیں گے۔ وہ دعائیں کریں گے، لیکن ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ آج یہ حالت نہیں ہے؟ حدیث کیا سچ نہیں ہو رہی ہے؟ آج یہ حالت نہیں ہے؟ قوم تڑپتی بلکتی رہے گی، لیکن ان حاکموں کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی، وہ ان کے سارے معاملے خراب کر دیں گے، دعائیں بھی پھر قبول نہیں ہوگی۔ یہ حالات ہیں، عام عذاب بھی ہے، بدترین حاکم ہے۔ وجہ سمجھ آ رہی ہے؟ امت مسلمہ نے کیا کیا فریضہ بھول گئے ہم۔ ایک بستی، ایک معاشرے، ایک ریاست کی صفائی کا نظام بنایا اللہ نے، نہی عن المنکر، نیکی کا دعوت دو، برائی سے منع کرو، روکو، یہ ایک صفائی کا انتظام ہے، کلیننگ ایجنٹ ہے یہ۔ ہمارے دین میں، اسلام میں کیا ہے؟ طہارت نصف ایمان ہے نا، نصف ایمان ہے طہارت، صفائی۔ صفائی جب تک نہ ہو، ہے نا، بندوبست نظام، چاہے وہ گھر کا ہو، چاہے کائنات کا ہو، ہر کسی میں صفائی کا بندوبست ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے صفائی کا بندوبست؟ اگزامپل بتا سکتا ہے کوئی؟ کائنات میں صفائی کا نظام بنایا اللہ نے، کائنات کی صفائی کیسے ہو رہی ہے؟ بارش ہوتی بن ہم کیسے ہوتی ہے؟ کیا بولے بیٹا آپ؟ بارش جی ماشاء اللہ، بارش آتی ہے، گرد و بڑی غبار بارش مٹ آتی جاتا ہے، ہے۔ اور دوسری بھی جو اور چیزیں باقی ہوتی ہیں، ہوا کچھ بھی جو چیزیں تو اللہ چلتی رب زور سے، العالمین جانوروں کیڑے کے ذریعے مکوڑے سے چلے ختم جاتے ہیں، کرتے ہیں باجی، ہوا سے بھی بیکٹیریا کے بہت ذریعے ساری سے بھی ختم بیماریاں کرتے ہیں۔ دور ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، باجی اللہ مزید تزید۔ فوڈ چین کے ذریعے سے بھی، کہ جیسے فوڈ چین میں جیسے کیڑے مکوڑے جو ہے تو دوسرے جانور ایک ہوں دوسرے کو جو کرتے رہتے، کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں۔ ہوا وہ سے بھی بڑھتا ماشاء ہوا۔ اللہ،
और अल्हम्दुलिल्लाह। झाड़ों की बड़े बड़े जो दरख्त रहते हैं बाजी, पतझड़ के मौसम में पूरे पत्ते, उनके जो सूखे पत्ते रहते हैं वो भी झड़ जाते हैं ऑटोमेटिक, उसको हम्म भी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, बारिश आती है, गर्दो गुबार मिट जाता है, हवाएं चलती है, गंदगियां उड़ जाती हैं, कसाफतें उड़ जाती हैं, कोई जानवर कोई कीड़ा मर जाता है, हशरातुल अर्ज आते हैं उठा के ले जाते हैं, है ना। छोटे छोटे कीड़े मरते हैं, चींटियां कैसे आ जाती है, पट 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 आती है ना। चींटियां कैसे इतने बड़े बड़े जने कॉकरोच भी मरा हुआ रहा, उसको इतने बड़े कॉकरोच को भी उठा के ले जाती है ना। तो कोई जानवर मर जाता है, स्कैवेंजर्स आ जाते हैं, खा जाते हैं उनको, जैसे गिद्ध और चील आते हैं, मरे हुए जानवरों को खा जाते हैं, ऐसा होता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो निजाम चल रहा है ना, कायनात सफाई के क्लीनिंग एजेंट है ना। अगर ये ना हो तो सारे जानवरों के डेड बॉडीज पड़ी रह जाए तो जमीन तो पूरी गंदी हो जाएगी। तो अल्लाह ने कैसे सफाई का इंतजाम रखा है। बस सब अपने आप चल रहा है ना, अल्लाह चला रहा है। अब अपने जिस्म के अंदर भी हम देख लें सफाई का कितना खूबसूरत इंतजाम है ना। हमारे नाक में हलक में कोई चीज जाती है ना, तो जाने देते हैं? नहीं, नाक में नहीं गई बाजी, छींक आ आंखों जाती में है। ठीक आ जाती है आंखों बाजी। में पलके हैं, आंखों में पलके। कैसे है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने गार्ड बिठा अल्हम्दुलिल्लाह। रखा है ना। गार्ड और बिठा के फिर रखा भी अल्लाह ने। कुछ चला जाए तो बाजी आंसू के जरिए से निकल जाता है आंखों का भी। हम्म नाक में गई तो छींक आती है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आती है। हलक में गई तो खांसी आ जाती है, आंख में गई तो आंसू काम करते हैं और वो जर्रा बाहर निकल जाता है। कट लग जाता है, अगर कहीं कट लग गया तो एंटीबॉडीज आके ब्लड को क्लॉट कर देती है, नहीं तो ब्लड क्या होता, सारा बाहर। जी अगर कट बाजी जाता कहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा ब्लड बाहर आ जाता, अल्लाह क्या करता है, एंटीबॉडीज के जरिए क्लॉट बना दिया जाता है, तो खून रुक जाता है। किडनी लीवर काम कर करके सारी नजास्तों को बाहर निकाल देते हैं। तो सफाई के बगैर तो न जिस्म चलता है, न घर चलता है, न कायनात चलता है। चलता है कुछ सफाई के बगैर। और फिर आज तो फिर बस अब जाने ही दो, सफाई सफाई सफाई, आजकल की खातून का तो आधा दिन सफाई में चला जाता है ना। पहले घर सही बना कहे लिया बाजी, बड़ा बड़ा। क्लास करने के पहले लिए टाइम नहीं रहता बाजी, सुनना ही है सिर्फ। हाँ यानी इतने पहले बिजी हो घर। रहे बाजी, क्लास सफाई में पूरा आधा दिन, और थक जा रहे बाजी क्लास में, है सफाई में ना, फिर थका जी हुआ क्लास, है। बाजी जब हमारा क्लास भी क्लास उसी अटेंड करने में के लिए उनके जाता पास है। टाइम नहीं है। क्लास नहीं अटेंड करती थी, नींद आती है। जी बाजी, सिलाई है करने ना? के लिए टाइम है, सिलाई हो रही है, सबके घर में मशीनें हाँ हैं। हाँ, और पढ़ाई के टाइम पे नींद। जी बाजी है सही कि नहीं, है कहे। ना। पहले घर बना लिए बड़े बड़े लंबे चौड़े, फिर है ना सजा लिए उसको, फिर उसके बाद अब सफाई में लगे हुए हैं। किचन की, घरों की सफाई तो आज कितना बड़ा काम बन गया है। और ये घरों की सफाई क्या हो गई, माशरों की सफाई में रुकावट बन गई है। आज माशरे की सफाई नहीं हो पा रही है। घरों की सफाई के चक्कर में इतनी इन्वॉल्व है औरतें कि उसकी वजह से माशरे की सफाई का काम तो वो तीनों की पशे पुष्ट सफाई में। फेंक दिया गया है ना। पशे पुष्ट हो गया है वो तो काम। आज पल्ले से बांध लीजिए, ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर सारे उम्मत की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। जो खैरा उम्मतिन बन के हम जो खुश हो रहे हैं ना, हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत बना दिया, तो जो जो खुश हो रहे हैं ना, इतरा रहे हैं ना हम, तो उन उन हर एक फर्द का ये जिम्मा है, हर एक को ये काम करना है, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। आज नमाजियों को, कुरान वालों को, अपने है ना, सब लोगों ने ये सोच लिया है कि बस अब यही लोग हैं, ये कुछ लोग हैं जो बड़े बन के बैठे हैं, जो मुबल्लिग हैं, आलिम है, उन लोग का काम है, ये लोग ही करेंगे ये काम। नहीं, ऐसा मामला नहीं है। हर फर्द उम्मत का ये फरीजा है। और जहां उसके इर्द गिर्द जहां जहां उनको शिरक नजर आता है, जहां बिदअतें नजर आती, बड़े बड़े तुमको वो ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि तुम बहुत बड़े लेवल पे जाके ये काम करो, तुम्हारे आसपास है ना जहाँ भी शिरक दिखता है, बिदअत, जहाँ सुन्नतों की खिलाफ वर्जी हो रही है, सुन्नत को फॉलो नहीं किया जा रहा है, बेहयाई नजर आ रही है, अपने अपने सर्कल में ये रोकने का काम करना है। ये ओनली उलमाए किराम का काम नहीं है, सबको ये काम करना है। अल्लाह की रस्सी को थामना है, तभी मसलों का हल होगा।
अपने अपने घर को साफ सब लोग कर लेंगे और बैठ जाएंगे हाथ बांध के तो नहीं चलेगा। आसपास को भी साफ रखना है। माशरे की गंदगी कैसे साफ होगी भाई? आज तो वैसे भी शेल्फिशनेस का सांप ने सबको डस लिया है ना। हम दो हमारे दो में सब कैद होके रह गए हैं। हमारे मुआशरे का इसलिए बुरा हाल है। अगर हम घर में रहेंगे, खुद ही जिक्र कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, पांचों वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, नफिल पढ़ रहे हैं, घर का निजाम तो हम बना लेंगे, है ना। लेकिन माशरा जो चाहे मर्जी चाहे करे। मैं अपना घर साफ कर लूं, मुझे बताइए मैं अपने खिड़की दरवाजे बंद करके माशरे की गंदगी से बच सकती हूँ? मैं अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लूं तो मैं मुआशरे की गंदगी से बच सकती हूँ? नहीं बच बच सकती हूँ? नहीं बच रहे हैं मुआशरे में हमारी औलादें, नहीं बच नहीं सकते बाजी, हैं मोबाइल सब। है हमारे ना। बच्चों बच को तो रहे उसी हैं, माशरे में रहना है। हाथ में है ना मोबाइल। हम। बच रहे हैं हमारी मुआशरे के औलाद, बच रहे हमारे मर्द, बच रही हमारी औरतें फेसबुक इंस्टाग्राम से? नहीं बच रहे हैं, नहीं बच पाएंगे। मिसाल दूं, अगर एक लोकेलिटी है, एक मोहल्ला है, बस्ती है जिसमें एक लाइन है, उसमें 10 घर है ना, आसपास 10 घर है। वो 10 के 10 घर अपने अपने घरों को साफ करके गली में जाके एक जगह पे ढेर लगा देते हैं कचरों का, कूड़ों का, और बाहर के कूड़े की फिक्र करना छोड़ देते हैं कि कोई आकर उठाकर ले जा रहा है नहीं ले जा रहा है, उसकी फिक्र छोड़ दिए, अपने घर को साफ सुथरा कर लिए। उस कूड़े करकट के ढेर में थोड़ी देर में क्या होगा? क्या होगा? कूड़ा करकट पड़ा है से तो क्या फैल होगा? जाएगा। बजी बदबू भी हम्म होंगी और फिर उससे बीमारियां फैलेंगी। है और ना, बाकी मक्खियां, मच्छर, मच्छर बहुत सी होंगे। बीमारियां, करकट पूरा है ना, खराब हो जाएगा। बांस, है ना। क्या पास उन से पूरा घरों, गंदा हो जाएगा। तो क्या ये मच्छर और मक्खियां क्या वहां से उठ के उनके घरों में नहीं जाएंगे? सबके जो हमारे घर अपने साफ बच्चे सुथरे हो हैं क्या जाते उनके घरों में नहीं जाएंगे मक्खियां मच्छर? क्या सबके डेंगू घर उन घरों जाते में जाएंगे नहीं बाकी फैलता है? जाएंगे। डेंगू फैलता है कि नहीं? ऐसे साफ जी। सुथरे घरों में भी डेंगू फैलता है? ये तो आम अजाब है ना। डेंगू एंगू जो होता है ये तो आम अजाब है ना। हम कभी ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम खुद बड़े नेक हैं, दीनदार हैं, हम खुद अपने घरों में दीन का रंग ला के, अपने घरों में हम ताले लगा के माशरे से बचा के महफूज कर लेंगे अपने घरों को। ये नहीं हो सकता है। हमारी औलादों को, हमारे मर्दों को घर से बाहर निकलना है। स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिसेस है, बहुत कुछ है। जब तक हर माशरे का हर फर्द अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर नहीं करेगा, अपने घरों में रहकर माहौल की इस्लाह से दूर रहेगा, हम ऐसे में पाक घरों में रहकर भी गंदगी के असरात से बचने में कामयाब बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ये आयत, है ना, ये जो असरात है, ये जो आयत हमें बता रही है, इसके असरात आज हम भुगत रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना। अच्छा, पहले आप असहाबे सब्त का मामला जानते हैं ना? असहाबे सब्त का वाकया क्या था? हफ्ते वाले दिन का मामला क्या था? हम्म ये बाजी उन्होंने 3 डायरेक्ट लोग मछलियां पकड़ी थी? उन्होंने या मछलियां डायरेक्ट पकड़ने के लिए पकड़ी। मछलियां मना नहीं नहीं पकड़ी किया थी? चाचा, गया था नहीं बाजी, सैटरडे उन्होंने को। भी जो हफ्ते पहले से के जाल डाली थी, हफ्ते के दिन मना किया गया था लेकिन उन लोगों ने अगले नाफरमानी दिन की। अगले दिन जाल डाली हम्म थी है और ना। दूसरे दिन निकाल उन्होंने ली थी। सैटरडे को नहीं किया गलती, उन्होंने गुनाह उस दिन नहीं किया था, उन्होंने क्या किया था? इनडायरेक्टली गुनाह किया था। तब भी अल्लाह ने क्या किया उनको? 3 गिरोह थे, उनमें से 2 गिरोह को क्या किया अल्लाह ने? जलीलो खार बंदर बना दिया। बंदर तो क्या बन सिर्फ पकड़ने वाले बनाए गए थे? सिर्फ मछली पकड़ने वाले बंदर बनाए गए थे? नहीं, नहीं, पकड़ने जो वाले भी, हासिल किया था बनाने जिन्होंने वाले भी। और रोका नहीं था, मना नहीं किया था, उनको भी अल्लाह पाक ने सजा दी। अल्लाह ने दोनों ग्रुप को, जो पकड़ने वाले थे वो भी, और जो उनको रोकते नहीं थे पकड़ने से उनको भी अल्लाह ने जलील खार बंदर बना दिया। बच्चे कौन लोग थे? जो उनको रोकते थे और खुद अहकाम को बजा लाते थे, खुद भी नहीं पकड़ते थे और पकड़ने वालों को रोकते भी थे। और हदीस का वो वाकया भी याद आता है। वो हदीस का वाकया बहुत लंबा है, मैं आपको मफ़हूम में शॉर्ट में बताती हूँ। एक जहाज का तज़किरा है। जहाज में फ्लोर्स बने हुए थे। कुरान अंदाजी हुई। कुरान अंदाजी से फैसला हुआ था कि कौन किस फ्लोर में रहेगा। नीचे वाले फ्लोर में रहना मुश्किल होता है ना,
کیونکہ وہاں پہ پانی کا ہے نا وہ بھی آتا ہے، باز بھی آتی ہے نا، پانی کی بہت ساری چیزیں ہیں نا، بحری جانور کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ جہاز روانہ ہوا ہے نا، نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ اوپر جانا پڑتا تھا۔ اب جب وہ لوگ اوپر جاتے تھے نا، نیچے والے اوپر پانی لینے کے لیے جاتے تھے نا، پینے کا پانی، تو اوپر والے ان کے آنے سے تنگ ہو جاتے تھے۔ یہ کیا ہے، تم تو بار بار آ جاتے ہو، ہماری نیند خراب کرتے ہو، ہم کو ڈسٹرب کرتے ہو، تم تو جب چاہے جب منہ اٹھا کے آ جاتے ہو۔ تو اس کا حل نیچے والوں نے سوچا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس جہاز میں نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں اور وہاں سے پانی نکال لیتے ہیں۔ دیکھو، اگر اوپر والے نیچے والے ان سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ نہیں تھامیں گے، جو لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سوراخ کر لیتے ہیں، اگر نیچے والے جو سمجھدار تھے وہ یا اوپر والے ان کا ہاتھ نہیں تھامیں گے تو وہ سارے کے سارے لوگ سمندر میں غرق ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں نچلا طبقہ جو تنگ دست ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ کسی کا موبائل چھینتا ہے، کسی کے بچوں کو کڈنیپ کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے نا، جوئے کے اڈے چلاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم؟ تو آج ہم غرق ہیں کیونکہ ہم سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ نہیں تھام رہے ہیں۔ بے حیائیاں، فحاشیاں، عریانیاں، اسراف، تبذیر، مال لڑایا جا رہا ہے، لڑایا جا رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ایک ایک شادیوں میں اربوں روپے لگایا جا رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے لگائے جا رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ایک لہنگا آ رہا ہے، لاکھوں روپے کا آ رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ایک دن کے لیے بیوٹی پارلر میں خرچ کیا جا رہا ہے لاکھوں روپے سے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تبذیر نہیں تو کیا ہے یہ؟ اسراف مطلب خرچ کرنا زیادہ، اور تبذیر مطلب ایکسٹرا خرچ کرنا ہوتا ہے۔ جہاں مفلسی میں لوگ جی رہے ہیں ہے نا، اس معاشرے میں آپ دیکھیں گے ایک ایک شادیوں میں اتنا خرچ کیا جاتا ہے لاکھوں کروڑوں سے، اور پھر اس اس میں اتنے سارے ڈش رکھے جاتے ہیں کہ پورا معاشرہ جس کھانے کو کھا سکتا ہے اس میں گنتی کے چند لوگ جاتے ہیں اس پارٹیوں میں اور کوڑے دانوں میں کھانے ڈالتے ہیں۔ مفلسی میں لوگ جی رہے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے ان کے پاس، جینے کے لیے کھانا نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور کوڑے دانوں میں کھانے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ کہنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے تو بھوک کے شعلے جل رہے ہیں، جلا رہے ہیں، بھوک کے شعلے جل رہے ہیں لوگوں کے پیٹ میں، بستیاں جل رہی ہے، بھوک کے سو رہے ہیں لوگ۔ اگر ہم ان سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ روکیں گے تو یہ سب بچ جائے گا۔ جو عیب کو، گناہوں کو، نافرمانیوں کو دیکھتا ہے اور بس اپنی ہی عبادتوں میں مشروب رہتا ہے، تو حدیث میں الفاظ ہے، ایک بستی تھی، بڑی بے حیائی، حدود سے تجاوز ہے نا، رواجیں، رسمیں انتہائی مطلب ملوث تھی گناہوں میں وہ بستی، اور ایک عبادت گزار بھی تھا اس بستی میں، ایک بندہ تھا بڑا عبادت گزار تھا، طویل سجدے، طویل قیام، عبادت کرنے والا، لیکن ارد گرد بستی کے لوگ اخلاقی تنزل کا شکار، اخلاق میں پورے گرے ہوئے لوگ۔ اللہ نے عذاب کے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس بستی کو مٹیا میٹ کر دو، ختم کر دو، اس بستی کو نست و نابود کر دو۔ فرشتے گئے اللہ کے حکم سے، دیکھتے ہیں وہاں جا کے، ارے یہاں تو ایک عبادت گزار شخص ہے، اللہ کی اتنی عبادت کر رہا ہے، جو کو شوق کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ واپس گئے اللہ کے حضور، کہتے ہیں جا کے اللہ تو نے بستی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہاں تو تیرا ایک بڑا متقی عبادت گزار بندہ رہتا ہے، اگر ہم بستی کو ختم کریں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کے لیے کیا حکم ہے اللہ؟ اللہ ہمیں فہم اور تقوی عطا فرما، اللہ اس واقعے ہی کو یاد کر کے ہے نا ہمیں کیا ہے، ہمارے اصلاح کا ذریعہ بنانے والا ہم کو بنا دے، اس واقعے سے ہم کو سمجھا دے۔ رب نے کیا فرمایا؟ اس سب سے بستی پہلے پر اس کو عذاب توڑو، کا آغاز، اس بستی اس پر کے سے آغاز کرو، کا آغاز اسی اس کے گھر سے، بندے اس سے اسی عبادت شخص کا، گزار کے اسی گھر بندے سے سے کرنا۔ عبادت ہاں۔ گزار شخص کے گھر سے کر۔ ہوں۔ سوچو، ہے نا، میری عبادت میں لگا رہتا تھا اور ارد گرد اس کے نافرمانیاں میری ہوتی تھی، اور اس نافرمانیوں کو دیکھ کر اس کا دل نہیں کڑتا تھا، اس کو حیا نہیں آتی تھی، اس کو غیرت نہیں آتی تھی، وہ منع نہیں کرتا تھا۔ ہے نا، وہ منع نہیں کرتا تھا لوگوں کو، اصلاح نہیں کرتا تھا لوگوں کی۔
اللہ کے بندے نافرمانی میں ڈوبے ہوئے تھے اور وہ عبادت میں ڈوبا رہتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے احکامات، حدیث کی تعلیمات، جس رنگ میں ہم کو رنگنا چاہتی ہے اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ معاشرے میں معروف کی کمی دیکھے تو دعوت دینے والے بن جائیں، اللہ منکر دیکھے تو اصلاح کی، محبت کی چاشنی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو روکنے والے بن جائیں۔ اللہ حکمت سے قرآن حدیث کی تعلیم تبلیغ میں حصہ ڈالنے والا ہم کو بنا دے۔ اللہ ہمارے اندر خلوص عطا فرما دے۔ اللہ اس دین کی دعوت میں ہمیں تن من دھن، اپنی اوقات، اپنی صلاحیت پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پھر ہم جو پیش کرے نا اس میں برکتیں بھی عطا فرما دینا اللہ۔ اللہ ہمیں طاقت دے، قوت دے، اللہ صحت دے، فہم دے، فراست دے، اللہ زبانوں کی روانی دے اللہ۔ اے اللہ ہمارے نگاہوں میں دلوں میں وسعتیں پیدا کر دے، دلوں کی تنگی سے بچا لے یا ارحم الراحمین۔ ہماری ناقص چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول بھی فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اب ہم نے سمجھا کہ کیا ہے اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اور کیوں امت وسط بنایا ہے نا، کیوں ہم کو خیر امتن کا تاج پہنا دیا۔ ہم کیا کریں گے؟ انسانوں کی رہنمائی اور سدھار کے لیے میدان میں ہم کو اللہ نے لایا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ کتاب والے، اللہ آگے فرما رہے، یہ کتاب والے ایمان لاتے تو انہیں کے حق میں اچھا تھا۔ مطلب یہ عیسائی اور جو ہے نا، جو یہود ہیں، یہ لوگ اہل کتاب جو ہیں، اگر یہ ایمان لاتے تو ان کے لیے اچھا تھا۔ حالانکہ ان میں کچھ لوگ ایمان والے بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان کے زیادہ تر لوگ تو کیا ہے؟ نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ ہی دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی۔ کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کی ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے، یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں۔ اگر گھر چکے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان پر محتاجی، مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ اس ٹائپ کی جو آیت ہے نا، ہم نے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، ہے نا؟ یاد آ رہا آپ لوگوں کو کہ بنی اسرائیل کی ذلت رسوائی کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے پیغمبروں کو، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ہے نا؟ اور کیا کرتے تھے؟ پیغمبروں کو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ قتل کرتے تھے، ہے نا؟ تو یہ سب یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، سمجھ جائیے آپ، لیکن ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے یہاں پر ہم سے جوڑ دیا ہے اس کو، ہے نا؟ تو اللہ نے نسخہ بتایا کہ اہل کتاب تمہارے کتنے بڑے دشمن ہیں، ہے نا؟ وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں نا، جیسا ہم نے پیچھے پڑھا 4 کام ہم کو بتایا گیا، اگر تم ان کے نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو یہ 4 کام کرو جو میں نے کلاس کے سٹارٹنگ میں بتایا کہ تمہارا کچھ نہیں۔ اللہ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ہے نا؟ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اہل کتاب تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ہے نا؟ ہلکا سا تم کو ستا سکتے ہیں بس۔ تو محتاجی، ہے نا، مغلوبی کیوں مسلط ہوئی تھی؟ ذلت رسوائی، آیتوں کا انکار کرتے تھے، دوسرا پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ یہ جو بھی قوم یہ 4 کام کرے گی، یاد ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آیتوں کا انکار، پیغمبروں کو قتل کرنا، حدود سے تجاوز کرنا اور نافرمانی کرنا۔ جو بھی قوم یہ 4 کام کرے گی اس کا انجام یہی ہوگا۔ اللہ ان 4 کاموں سے بچنے اور ان گھنونے انجام سے بچنے والی خوش نصیب قوم بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ باجی ٹھیک ہے؟ 4 چیزیں ریپیٹ کر دیجیے۔ یہ جو ہے آیتوں کا انکار کرتے تھے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے اور اور اللہ کی نافرمانی کرتے۔ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ باجی آواز بہت دیر ہے۔
अब बेटा क्या करूं, मेरा तो फूल है आवाज। सबको कम आ रही है आवाज? आ रही बाजी? नहीं आ बाजी, रही बाजी, आ अल्हम्दुलिल्लाह। रही अल्हम्दुलिल्लाह, सही आ रही। जिसको कम आ रही है ना बेटा, वो खुले में आ जाइए आप, ये बंद करके एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो अल्लाह की सुन्नत है, जहाँ अहले किताब की क्रिटिसिज्म हो रही है ना, तनकीद हो रही है अहले किताब की, लेकिन मेरा रब कदरदान भी है ना। उस बड़े गिरोह में थोड़ा सा भी खैर होता है ना, तो उसका तज़किरा कर रहे हैं अल्लाह, कह रहे हैं कि उनमें भी कुछ अच्छे लोग हैं, क्योंकि अल्लाह की सिफ्त है ना कदरदानी करना। अल्लाह कदरदान बड़ा है ना। दिल की तंगियों से अल्लाह हमें भी बचा ले, हमारी छोटी सी खैर है ना, हमारी छोटे छोटे कामों की कदरदानी करने वाला है ना अल्लाह। अल्लाह हमारी औलादों की तरबियत है ना, उसका भी सलीका सिखा दे, है ना, तरीका सिखा दे। अल्लाह सिफात बता रहे हैं, रंग मैच कर लीजिए कि क्या मैं ऐसी हूँ। हम्म, क्या बोल रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा बस कुछ सता सकते हैं, अगर ये तुमसे लड़ेंगे तो मुकाबले में पीठ दिखाएंगे, है ना। तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये अगर तुमसे लड़ेंगे भी तो क्या करेंगे ये लोग, पीठ दिखाएंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया है कि रातों को अल्लाह की आयत पढ़ते हैं, मतलब उनमें से कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, है ना, आयतें पढ़ते हैं रात को, है ना, अल्लाह को याद करते हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया कि सब किताब वाले बराबर नहीं है, है ना। ये जो आयत थी ना, नाहक कत्ल क्या अंजाम बता दिया अल्लाह ने 113 में। अल्लाह ने क्या बताया, मगर सभी किताब वाले बराबर नहीं है, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधे रास्ते पर कायम है, कुछ लोग हैं जो नेक हैं, सीधे रास्ते पर चलते हैं। क्या करते हैं भाई वो सीधे रास्ते वाले, रातों को अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं, उसके आगे सजदा करते हैं। समझ में आ रही है रात, है ना, रात मतलब अंधेरे की सजदे बता रहे हैं आपको। तहज्जुद के कौन बाजी। कौन से, कौन कौन से, मगरिब, इशा, फजर, है ना, तहज्जुद, ये तहज्जुद। लोग ये नमाज पढ़ते हैं, ये रातों को जब सब लोग सोए हुए होते हैं, ये उठ उठ के खौफजदा होके इस्तगफार करते हैं, सजदा करते हैं, रहमतों के लिए, रहमत पाने के लिए सजदा करते हैं अल्लाह। और ऐसे आखिरत है ना, ऐसे ही रोज़े आखिरत पर फिर वो ईमान भी रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं और भलाई के कामों में लगे रहते हैं, ये नेक लोग हैं। अल्लाह ने बता दिया कि नेक लोग कौन हैं। अल्लाह की नज़र में कौन है नेक भाई, अगर आपको देखना है तो ये देख लीजिए, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, भलाई के कामों में लगे रहते हैं, ये नेक लोग हैं। और रातों को अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं, हाँ, और सजदा रेज होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाजी हमें लगातार भी हमको, करना है ना, चाहिए क्या? अल्लाह क्या है। हाँ बेटा। क्या जैसा आपने बताया अभी मगरिब इशा तहज्जुद, हाँ, क्या ये बोले जो आपने? बोल रहे हैं ना कि रातों को अल्लाह की आयत पढ़ते हैं, मतलब रात मतलब जब अंधेरा होता है, मगरिब से ही अंधेरा हो जाता है ना, तो मगरिब के टाइम, ईशा के टाइम, फजर में भी अंधेरा होता है, तहज्जुद में अंधेरा होता है, तो ये लोग इसकी नमाज इस टाइम में आयतें पढ़ते हैं, मतलब अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नेक लोग हैं, और जो नेकी भी ये करेगा उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी। अल्लाह परहेजगार लोगों को खूब जानता है। लेकिन रहे वे लोग जिन्होंने इनकार का रवैया अपनाया, तो अल्लाह के मुकाबले में उनका ना माल काम देगा ना औलाद, वे तो आग में जाने वाले लोग हैं और वो आग में हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। लगातार हमको वार्न किया जा रहा है ना, बनी इसराइल की एक्टिविटीज बताई जा रही है, ईसाइयों की एक्टिविटीज बताई जा रही है, इन जैसा नहीं करना। हम्म, इन जैसा नहीं करना। फिर हमको बताया जा रहा है उनमें कुछ लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं, तो फिर अल्लाह तो कदरदान है ना, अल्लाह उनकी कद्र करेगा, अल्लाह ने फरमा दिया। और जो कुछ वो अपनी दुनिया की जिंदगी में खर्च कर रहे हैं, फिर उसकी मिसाल उस हवा जैसी है जिसमें पाला हो, और वो उन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया और उसे बर्बाद करके रख दे। अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, असल में वो खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। जो इनकार कर रवैया अपनाते हैं, पहला अल्लाह ने क्या बताया कि ना उनकी औलाद काम आएगी ना माल काम आएगा। जो इनकार करने वाले हैं उनकी सजा है, ना तो माल काम देगा ना औलाद काम देगी, वो हमेशा, देखो आग में जाने वाले, जहन्नुम वाले
ہوں گے کچھ لوگ جن کو جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن یہ انکار کرنے والے یہ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ یاد رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے جو جس کے لیے اللہ نے کہا وہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، ان کو نکالا نہیں جائے گا مطلب، کیونکہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے گناہ جو ہے جتنا گناہ انہوں نے کیا ہوگا اس کو سزا دی جائے گی، اس کے بعد ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ میں بار بار یہ بات بتاتی ہوں، ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اہل کتاب میں سے بھی ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں پالا ہو۔ اگر ایسی ہوا آتی ہے جس میں برف گرتا، اولا گرتا ہے، تو وہ کیا وہ ہوا فائدے کی ہوتی ہے؟ کسان تو نہیں سمجھتا ہوتی ہے ہے۔ اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، بس بارش ہوگی، لیکن وہ پالے کے ساتھ آتی ہے، برف کے ساتھ آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی تو پوری کھیتی برباد ہو گئی نا۔ کھیتی برباد ہو جاتی۔ پوری کھیتی ہوا جیسی ہے، اسے پالا ہو اور ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اصل میں وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گروہ کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اپن نے اسٹارٹنگ میں یہ پڑھا تھا نا سورہ آل عمران میں، اپن نے پڑھے تھے کہ تعلق معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ کس کو یاد ہے؟ 4 میں نے طریقہ بتائی تھی معاملات کے۔ ولی اللہ والی بات جب ہو رہی تھی تو کیا چیزیں بتائی تھی میں نے؟ 4 چیزیں بتائی تھی، 4 ٹائپ کے تعلق ہوتے ہیں ہمارے لوگوں سے، انٹریکشن۔ جی ہاں باجی، معاملات میں ہم نے معاملات، دیکھا تھا، معاشرت، معاملات میں، مدارات میں، مواسات میں، اور پھر موالات۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ مزید فزید۔ دیکھو یہاں پہ پھر منع کیا جا رہا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گروہ کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ کیوں؟ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چکیں گے۔ اگر وہ تم ان کو راز بتاؤ گے نا تو وہ تمہاری خرابی کے کسی بھی موقع ملا تم کو فائدہ اٹھانے کا تو وہ فائدہ اٹھا لیں گے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے گا نا وہ ان کو پسند ہے۔ ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، ان کا جو بغض ہے وہ تو زبان میں آ جاتا ہے ان کے، اور جو کچھ وہ تو اپنے سینے میں دبائے ہوئے ہیں وہ تو اور اس سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایتیں دے دی ہے اگر تم عقل والے ہو۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو اس میں ساودھانی برتو گے۔ تم ان سے محبت کرتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں، حالانکہ تم سبھی آسمانی کتاب کو تو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی کیا کیا ہے نا، ہم نے بھی تمہارے رسول تمہاری کتابوں کو مان لیا ہے، مگر جب الگ ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غصے اور غضب کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ اسے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی چال تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی۔ شرط ہے، لیکن اللہ شرط لگا رہے ہیں کہ ان کی چال کامیاب نہیں ہوگی تمہارے خلاف۔ تسلی بھی دے رہے ہیں اللہ، بتا دیا کہ یہ کرنے والے ہیں وہ لوگ، لیکن تسلی دیے کہ شرط ہے لیکن کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ 2 چیزیں، صبر اور تقوی۔ اگر یہ کرتے رہو جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ اس پر کیا ہو جائے گا؟ حاوی ہو جائے گا، ہے نا۔ اللہ محیط ہے، محیط مطلب گھیرنے والا ہے اللہ ان کو۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ چھوٹی سی ہے نا باتیں ہیں جو میں 2-3 منٹ میں ختم کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ہے نا فرما دیا کہ تم اپنی جماعت کے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہیں بنانا۔ تو یہاں کون سے ریلیشن شپ سے منع کیا گیا ہے؟ موالات سے۔ جیسے معاملات ہوتا ہے ہم کر سکتے ہیں، جیسے سبزی خریدنے جاتے ہیں تو ہم پیسے دیتے ہیں وہ سبزی دیتا ہے، یہ معاملات ہے۔ ہم کہیں پڑھنے جاتے ہیں، کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہیں آ جاتے ہیں، وہ معاملات ہے۔ مدارات مطلب کوئی اپنے گھر ہی آ گیا تو اس کو چائے پانی پلا دیتے ہیں نا۔ مواسات مطلب کوئی پریشانی میں ہے، اپنے کو کوئی دکھ گیا کہ کوئی زیادہ کسی پر کوئی تکلیف آئی ہوئی ہے، ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں، مواسات ہو گیا۔ لیکن موالات
دلی محبت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ مومنین کے علاوہ اور کسی سے نہیں کرنا ہے موالات، دلی محبت نہیں کرنا ہے، راز و نیاز نہیں بانٹنا ہے، ان سے مشورہ نہیں لینا ہے، ان کو کاپی نہیں کرنا، ان کو فالو نہیں کرنا ہے، ان کے انٹرٹینمنٹ کے طریقے کو اپنے رنگ میں اپنے آپ کو ان کے رنگ میں نہیں رنگنا ہے۔ تو ان کے ساتھ ہے نا یہ چیزیں نہیں کرنا ہے۔ یہ حکم ایک معاشرے کو اور پوری امت کے لیے ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ اپنے راز کو شیئر نہیں کرنا، اپنے سیکریٹس نہیں بتانا، اپنی اسٹریٹجی نہ بتانا، وہ دشمن ہے ان کو راز نہ بتانا اپنے قوم کے۔ آگے وضع بھی بتا دیا کہ تم اگر راز بتاؤ گے تو وہ خرابی بگاڑ کا موقع ہاتھ لگ جائے تو وہ چھوڑیں گے نہیں موقع کو، تم کو نقصان پہنچا کے ہی وہ دم لیں گے، کیونکہ وہ نقصان پہنچانا ان کو محبوب ہے۔ تمہارے نقصان سے ان کو خوشی ملتی ہے، تمہارا بغض ان کے منہ سے نکل پڑتا ہے۔ وہ جو ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے نا وہاں بیٹھ کر جو بیانات دیتے رہتے ہیں نا، کیا وہ منہ سے بغض نہیں نکالتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان کے دل میں بغض ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کے سینے میں اس سے زیادہ بغض ہے، ان کا سینہ جو ہے اس سے زیادہ شدید ہے جتنا وہ زبان سے کہہ رہے ہیں۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دیا ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برت رکھو۔ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی ساری پالیسی سمجھا دی نا، الحمدللہ۔ ان کے ساتھ اپنے راز بھی شیئر نہیں کرنا، وہ تمہارا نقصان چاہتے ہیں، تم کو نقصان ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، تم کو فائدہ پہنچے تو ان کو برا لگتا ہے، ان کے منہ سے کینہ اور بغض نکلتا ہے، وہ تو تم کو پتہ چلتی ہے، لیکن ان کے سینے کی بغض اس سے بھی زیادہ ہے، اور تم ان سے محبت رکھتے ہو۔ کیسے رکھتے ہو تم محبت؟ بتا رہے اللہ، ہے نا، تم محبت رکھتے ہو، محبت ہی تو ہے میری بہنوں۔ ان کے جیسے لباس پہننے کو ہم اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں، ماڈرن سمجھتے ہیں، ان کے جیسے کھانے پینے کو، ان کے برگروں کی دکانیں کھولنے کو ہم اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں، ان کے رواج، ان کے تہوار کو ہم مناتے ہیں، ان سے محبت ہی تو رکھتے ہیں، لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ تم نے کبھی دیکھا ہے ان کو مسلمانوں کا انداز اختیار کرتے ہوئے؟ کبھی دیکھا ان کو سلام کرتے ہوئے؟ کبھی بولتے ہیں؟ کبھی آپ دیکھنا میڈیا میں کبھی وہ لوگ سلام کہتے ہیں؟ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، ہے نا۔ وہ کیا کرتے ہیں، ہے نا، وہ ان سے کہہ دو کہ تم جل مرو، ہے نا۔ اللہ نے بہت اچھا جواب دیا ہے، ان سے کہو کہ کتنا اچھا جواب سکھایا ہے، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے ہی آگ میں جل مرو، ہے نا۔ اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے نا۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو کیا ہوتا ہے نا، تمہارا بھلا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے نا۔ تم طاقتور بنو ان کو اچھا نہیں لگتا، تمہارا برا ہو، مصیبت ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیسے دشمنوں کی ساری ایکٹیویٹیز، ان کے سٹیٹ آف مائنڈ کی حالت کو اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے دشمن کیسے ہیں۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ فلاں تمہارا دشمن ہے نا، تو کیا حال ہوتا ہے؟ بچنے کی طریقے کرتے ہیں نا ہم، لیکن اللہ نے پھر تسلی دے دی کہ ان کی کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم کیا کرو گے، تم صبر کرو گے اور تقویٰ کرو گے، پھر ان کی بڑی سے بڑی چال تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی، ہے نا۔ اللہ کیا ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے رکھے ہوئے ہے۔ تو دو کام کر لو میری بہنوں، صبر اور تقویٰ۔ اللہ کی اطاعت میں جتنی تکلیف آئے، اللہ کی رسی کو تھامنے میں، قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنے میں، قرآن کی کلاس چلانے میں جتنی بھی تکلیفیں آئے، بڑی سے بڑی تکلیفیں آئے، یوں بھی الگارے آئے، مالی معاشرتی جتنی بھی کمی آ جائے، اللہ کی اطاعت کو نہ چھوڑنا، صبر سے، استقامت سے اطاعت پر جمے رہنا، کوئی ٹینشن نہیں رکھنا، پریشان نہیں ہونا، ڈپریس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، صبر کرنا اور تقویٰ رکھنا۔ ان کا تقویٰ نہیں کرنا، بڑی بڑی دھمکیاں دے وہ لوگ، معاشی تنگیوں کا شکار کرے، تم ان کا تقویٰ نہیں کرنا، رب العالمین کا تقویٰ کرنا۔ یہ کرو گے تو ان کی بڑی سے بڑی چال تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گی۔ جب صبر تقویٰ کا بانڈ ٹوٹا تھا تو کیسے غزوہ احد میں کیسے تکلیفیں آئی تھی، ہے نا۔ آج کے آیتوں کو ہم نظر میں رکھیں گے اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا پریکٹیکل طریقہ بتائیں گے، ہم سمجھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ 121 نمبر کی آیت جب پڑھیں گے نا، یہاں سے جو ہے غزوہ کے بارے میں جب
صحابہ کرام سے جو غلطی ہو گئی تھی ہے نا، تقوی ان کے دل سے جو تھوڑا سا ہٹا تھا، صبر اور تقوی نہیں کیا تھا، تھوڑی سی غلطی جو ہوئی تھی اس کی کتنی بڑی مطلب اللہ نے کتنی بڑی باتیں تاکید فرما دی ہے سب کے لیے قیامت تک کے لیے۔ تو ہم اس کو کل جو ہے اپنا ہے نا یہ انشاءاللہ تعالی 121 نمبر کی آیت سے سٹارٹ کریں گے۔ تو غزوہ میں جو صحابہ کرام سے چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی اس کے بارے میں اللہ نے کتنی بڑے مطلب درش دیا پورا، اللہ نے پوری چیزیں کتنی ساری آیتوں میں ہم 60 ہے نا 60 قریب آیتیں ہوں گی جو اس پر ہے نا اسی پر ہے نا اسی غزوہ پہ بیسڈ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی غلطی کمی کوتاہی میری زبان سے ہو گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کے بغض کینہ سب چیزوں کو دور فرما دے اور تقوی ہمارے دل کے اندر ڈال دے انشاءاللہ تعالی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس کی دعا پڑھ لو بیٹا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔